اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے معاملے میں رازداری کے ساتھ کام لو، کیونکہ ہر نعمت رکھنے والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ اپنی لائف کو جتنا ہو سکے پرائیویٹ رکھیں۔ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے۔ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کہاں گھومنے گئے ہیں۔ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بچے کے کیا گریڈز آئے ہیں، آپ میں فرسٹ آیا ہے۔ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے بڑے آسانی کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے، سب کچھ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا پلانز چل رہے ہیں، آپ کہاں پر بزنس کرنے والے ہیں، آپ کہاں سے ارن کر رہے ہیں۔ اپنے سارے لنکس بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں چھپا کر رکھنی ہوتی ہیں، یا ان لوگوں کو بتائی جاتی ہیں جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور آپ کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے بہت اپنے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ میری خوشی میں کون خوش ہو رہا ہے۔ آج کے زمانے میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، اور اس سے سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ اور بہت ایکسٹریم میں جایا جائے تو پھر لوگ جادو کی حد تک بھی چلے جاتے ہیں، جہاں پر رشتوں کا سوال ہوتا ہے، جیلسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو لوگ جادو کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جتنا اپنی زندگی کو چھپائیں گے ان مصیبتوں سے، ان مشکلات سے، اتنا بچے رہیں گے، اتنا آپ کی زندگی خوشحالی کی طرف جائے گی۔ ایک شخص تھے، وہ ہمیشہ کالا لباس پہن کے رکھتے تھے، بلیک کلر کا ڈریس پہن کے رکھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہر وقت آپ بلیک ڈریس میں کیوں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے جسم پر خود بخود کٹس لگ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی جادو کی ایک نشانی ہے۔ آپ کا شوہر اچانک سے بد مزاج ہو گیا، پہلے اچھا تھا لیکن ابھی اچانک سے بد مزاج ہو گیا، یہ جادو کی ایک نشانی ہے۔ جادو سے لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رقیہ ٹریٹمنٹ رکھا ہے جو جادو کا حل ہے۔ بس رقیہ ٹریٹمنٹ کے معاملے میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ آپ خود کریں۔ اگر مریض پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پاسبل ہے، جو بھی آپ کا کلوزسٹ ریلیشن ہے، جو بھی آپ کے قریبی ہے، وہ مریض پر یہ پڑھ کے دم کرے۔ رقیہ ٹریٹمنٹ بہت آسان ہے، وہ بڑی غور سے سنیں۔ آپ اپنے سامنے جو ہے وہ 10 سے 12 بوتلیں رکھ لیں پانی کی، اور اس کے کیپس ہٹا دیں۔ جو ریگولر سائز کی بوتل ہوتی ہے وہ رکھ لیں اور کیپس ہٹا دیں۔ اب آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 3 بار پڑھیں گے اور پانی پر ہر مرتبہ پھونک ماریں گے۔ پھر 3 بار آپ نے بسم اللہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ پھر آپ نے پانی پر پھونک مارنی ہے، جو آپ نے سامنے 10 سے 12 بوتلیں رکھی ہوئی ہیں پانی کی، اس پر آپ پھونک ماریں گے۔ پھر آپ نے 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ پھر 3 بار آپ نے قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے۔ پھر 3 بار آپ نے قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، اور 3 بار آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنی ہیں۔ آپ پانی پر پھونک ماریں گے۔ اس کے بعد آپ تمام دن وہی پانی پیتے رہیں۔ اگر یہ دوسرے دن تک بچ جاتی ہیں، تیسرے دن تک بچ جاتی ہیں، اب یہی پانی پئیں۔ جب یہ پانی ختم ہو جائے تو آپ دوبارہ سے وضو کر کے بیٹھیں اور دوبارہ سے یہ رقیہ ٹریٹمنٹ کریں۔ اگر آپ پر کالا علم ہے، جادو ہے، نظر ہے، کچھ بھی ہے، جنات ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کے اندر سے دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر کسی بھی قسم کا جادو، ٹونا، جنات، یہ اثرات نہیں رہتے، بلکہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو نظر بھی لگی ہے، آپ پہ جنات ہیں، یہ تمام چیزیں سورہ بقرہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ بہت بڑی ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ جو اپنی لائف میں اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں، اتنی مشکلات دیکھ رہے ہیں، تو اپنی لائف کے یہ 40 منٹ نکال لیں۔ میں پڑھتی ہوں سورہ بقرہ، جب میری سپیڈ بہت زیادہ تیز تھی تو میں اسے 30 منٹس میں پڑھ لیتی تھی۔ 30 منٹ کے اندر میری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جاتی تھی۔ اور ابھی جو ہے وہ جب چونکہ میری سپیڈ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے تو میں 40 منٹ میں سورہ بقرہ پڑھ لیتی ہوں۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، 1.5 آور لگیں گے۔ آپ سورہ بقرہ کو روزانہ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر جادو ہے، 2 طرح کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک پریونٹیو اور ایک کیوریٹیو۔ پریونٹیو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم ویکسین لیتے ہیں، ہم پہلے سے ہی اپنے اندر ویکسین ڈلوا لیتے ہیں تاکہ وہ جراثیم جب ہماری باڈی کے اندر آئے تو ہماری باڈی کے اندر فائٹ کرنے کے لیے آلریڈی ویکسین کا اثر موجود ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں پریونٹیو ٹریٹمنٹ۔ اور ایک ہوتا ہے کیوریٹیو، جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ انجیکشنز لگواتے ہیں۔ اسی طرح دم کا بھی ہے۔ اور اگر آپ پہلے سے ہی روزانہ معمول کے وظیفے کر رہے ہیں، جو صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے،
اور بہت سارے مدارس صبح شام کے اذکار کے کارڈ پرنٹ کروا کے رکھتے ہیں اور وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے ہی کر رہے ہیں تو وہ آپ نے پریونٹیو میجر لے لیا ہے۔ اب آپ کی باڈی اس طرح ہے جیسے کہ ویکسین لگی ہوئی ہے۔ اب یہ جادو، یہ اثر، یہ نظر، یہ ان چیزوں سے آپ بچے رہیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے کیوریٹیو، یعنی کہ اب آپ کو نظر لگ چکی ہے، اب آپ پر جادو ہو چکا ہے، اب اس کے بعد آپ ایسے میجرز لیں گے، آپ دم کریں گے، رقیہ ٹریٹمنٹ کریں گے اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے اور وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، سامنے ان کا بچہ بیٹا لیٹا ہوا تھا اور ان کا گھوڑا بھی سامنے ہی کھڑا ہوا تھا۔ جیسے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے تو وہ جو گھوڑا ہے وہ بدکنا شروع ہو جاتا تھا، پھر خاموش ہو جاتے تو گھوڑا بھی ٹھیک ہو جاتا، جب وہ دوبارہ سے تلاوت شروع کرتے گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا۔ ان کو ڈر ہوا کہ کہیں میرا بچہ لیٹا ہوا ہے، گھوڑا جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اس پر نہ کود پڑے۔ تو انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت پہ روک دی اور انہوں نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا، اور جب اپنے سر کے اوپر دیکھا تو ایک بادل تھا، روشنی دکھ رہی تھی ان کو۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ بتایا کہ رات کو اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت جو روشن بادل تھا تمہارے اوپر وہ فرشتے تھے، جب تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے فرشتے تمہارے اوپر آ کر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو فرشتے قریب تک زمین پر آ جاتے اور تم لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یہ سورہ بقرہ کی ہی عظمت ہے۔ کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے ہمیں وظیفہ کرتے ہوئے، ہمیں یہ پڑھتے ہوئے، رقیہ ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو میں ان سے ایک سوال کرتی ہوں کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر انہیں دوائی دیتا ہے اور انہیں بہت زیادہ بیماری ہے، تو کیا 3 دن کے بعد جب وہ جائیں گے تو ڈاکٹر سے لڑیں گے کہ ہماری باڈی پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، یہ کیسی دوائیاں آپ دے رہے ہیں؟ نہیں لڑیں گے۔ تو اس معاملے میں آپ کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ اثر کرے گا لیکن وقت لگتا ہے، ہر چیز میں وقت لگتا ہے۔ آپ کو کس قدر نظر لگی ہوئی ہے، کس قدر سخت نظر لگی ہوئی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ بندش ہے، وہ ہر بات پر کہتے ہیں کہ ہم پہ بندش ہوئی ہوئی ہے۔ دیکھیں جادو ہوتا ہے لیکن بندش نہیں ہوتی۔ ہمارے رشتوں پر بندش ہوئی ہوئی ہے، لیکن بندش جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جادو بے شک ہوتا ہے لیکن بندش نہیں ہوتی۔ اگر بندش ہی کروانی ہوتی تو یہ جتنے کمپیٹیٹرز ہیں سارے، میکڈونلڈز ہے، KFC ہے، یہ کس قدر بزنس کر رہے ہیں، دن کا کتنا کروڑوں کما رہے ہیں۔ اس پر بندش کروا کے دکھائیں، یہ جتنے عالم بیٹھے ہوئے اور جادو کرنے والے بیٹھے ہوئے، ان کی روزی روٹی روک کر دکھائیں، نہیں روک سکتے۔ میکڈونلڈز کو بند کروا کے دکھائیں، کتنا بزنس کر رہا ہے، کو روک کر دکھائیں۔ بندش نہیں ہوتی، جادو ہوتا ہے، اور جادو کا اثر جو ہوتا ہے وہ جنات کے ذریعے ہوتا ہے، اور جنات کو بھگانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ سورہ بقرہ پڑھو۔ جب سورہ بقرہ ہم پڑھیں گے تو جنات ہمارے گھر سے نیگیٹو انرجی، یہ سب چیزیں بھاگ جائیں گی۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ہم ان عالموں کے پاس جائیں اور ان کو بولیں کہ ہم سے جنات ہٹاؤ۔ وہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ کالی بکری لے کر آؤ، کالی مرغی لے کر آؤ، فلانی چیز لے کے آؤ، وہ جادوگر ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ وہ جادو سے آپ کا توڑ کر رہے ہیں، اور جادو سے توڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی صحت مزید افیکٹ ہوگی۔ ہر بندہ آپ کو بتا دیتا ہے فلانی جگہ پر ایک بندہ بیٹھتا ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، آپ چلے جاتے ہیں، وہ ایسی عجیب و غریب چیزیں آپ کو بولتا ہے لانے کے لیے۔ وہ جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا ہے، قرآن باعث شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ قیامت کے روز 2 بادلوں، 2 پرندوں کی شکل میں آئے گی اور آپ کے سر پر سایہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ یہ اس قدر پاورفل صورت ہے۔ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت جب کی جائے تو وہاں سے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو نظر ہے، نظر ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے یہ چیزیں، یاد رکھیں۔ جادو، ٹونے، بندشیں، نظریں، یہ اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائیں۔ جب دوستی لگے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو بچائے گا۔ ہم نے آج اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں کی ہوئی، ہمیں قرآن پر یقین نہیں رہا، ہمیں اور چیزوں پر یقین ہے، ہم اور عالموں کے پاس، بابوں کے پاس بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اس کو اوپن کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے کیا ہوگا کہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، نظر ہے تو ختم ہو جائے گی، جو بندشیں، جن کو آپ بندشیں کہتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ جادو ہوتا ہے، اور جادو کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ جنات کے ذریعے ہوتا ہے۔
جنات کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہوتا ہے لوگوں کا. اس پہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. جادو, کالے جادو سے ریلیٹڈ پوری ویڈیو اس میں میں نے ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ رقیہ ٹریٹمنٹ کا جو یہ پانی ہے یہ ہم عام دنوں میں استعمال کر سکتے ہیں, یعنی کہ ہم پر جادو نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن عام دنوں میں ہم پریونٹیو میجر لیتے ہوئے کیا ہم یہ پانی استعمال کریں؟ تو اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے صبح شام کے اذکار کرنے ہیں. صبح شام کے اذکار کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ صبح شام کے اذکار سکھائے ہیں. جب ہم وہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم قدرتی طور پہ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ صبح, 3 مرتبہ شام کو. ہر چیز سے, ہر بری چیز سے, شیطانی چیز سے آپ بچے رہیں گے, محفوظ رہیں گے. ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر میں شیطان آیا. 3 دن تک وہ آتا رہا اور بیت المال سے کچھ نہ کچھ چراتا رہا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو اس نے کہا مجھے جانے دو, میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی آیتیں نازل کی ہیں جنہیں اگر تم رات کو پڑھ لو تو تمہارے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو صبح تک تمہاری حفاظت کرتا ہے. صبح ان صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا اور وہ ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات سچ کر گیا. اور وہ کون سی آیتیں ہیں؟ وہ آیت الکرسی ہے, جو اگر آپ رات کو پڑھ لیں تو پوری رات اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اور ہمیں تو یہ سکھائی جاتی ہے بچپن سے ہی کہ ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. بہت سارے میں نے دیکھا ہے بچوں کو عادت ہوتی ہے نماز سلام پھیرنے کے فوراً بعد وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں. میں بھی بچپن سے الحمدللہ عادت بن گئی تھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی. یہ کچھ صبح شام کے اذکار ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے تو موزتین پڑھتے تھے. یہ صبح شام کے اذکار ہیں. یہ اگر ہم کریں گے تو ہم پہ کوئی جادو, کوئی ٹونا کچھ اثر نہیں کرے گا. اور جن پر ہو چکا ہے, جنہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ان پہ جادو ہو چکا ہے, وہ اس طرح کریں تو انشاءاللہ ان کا یہ جادو ختم ہو جائے گا. یہ رقیہ ٹریٹمنٹ کریں جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ کو کہ اپنے دم مجھ پر پیش کرو. اگر ان میں کوئی دور جاہلیت کے یا شرکیہ الفاظ نہیں ہیں تو وہ دم مجھ سے خرید لو, ان دموں کو تم استعمال کر سکتے ہو. یعنی کہ اگر کوئی ایسا دم ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن اس میں شرکی الفاظ بھی نہیں ہیں, وہ دم کرنا جائز ہے. اور جو دم کر رہا ہے پھر وہ پیسے بھی لے سکتا ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایک شخص نے دم کیا تھا اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے کیا پڑھا تھا تو اس نے کہا میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی تھی. بدلے میں اس نے کچھ معاوضہ بھی لیا تھا. تو معاوضہ لینا بھی جائز ہے. جب ہم اپنی زندگیوں کو چھپاتے ہیں دوسروں سے اور کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں بتاتے. انگلش میں ایک کوٹ ہے, نیور ٹیل پیپل فرام ویئر یو گیٹ یور بریڈ فار یور فیملی. گھر کے لیے پیسے کہاں سے کماتے ہیں, کیا ذریعہ ہے آپ کا معاش کا, یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں لوگ آپ کو نظر لگا دیتے ہیں, لوگ آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں, لوگ آپ سے جیلس ہونے لگتے ہیں. کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی نعمتیں چھپائیں گے اتنا زندگی آپ کی خوشحال ہوگی.